کون بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا؟ فرمایا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے والا، پاؤڈر پینے والا، بھنگ پینے والا، چس پینے والا، یہ گٹکے کھانے والے، یہ نشئی، ہو اے شراب پینے والو، کبھی شرابیوں کا انجام دیکھا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں قیامت کے روز جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اتنے میں ایک بندہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ جہنمیوں کو اپنا عذاب بھول جائے گا اور اس کی بدبو سے چلا اٹھیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کون بدبخت آیا ہے جس نے ہمارا پچھلا عذاب بھلا دیا ہے اور اس کی بدبو سے ہمارے دماغ پھٹے جا رہے ہیں۔ بتلایا جائے گا وہ بندہ ہے جو شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا۔ میری والدہ ماجدہ، اب تو وہ موبائل نے اور ٹی وی نے سب چیزیں ختم کر دی، پہلے مائیں بچوں کو رات سلانے کے لیے کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور بڑی بڑی عبرت انگیز کہانیاں ہوتی تھی یار۔ مجھے میری ماں کا ابھی تک وہ ایک قول یاد آتا ہے، فرمان لگے کہ ہمارے بزرگ بیٹھتے تھے نا، وہ یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے، تو ایک بندہ تھا نا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا شراب نہیں پینی۔ کیا؟ اونچی بولو۔ یعنی شراب سے مراد ہے نشہ، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی عقل کو زائل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ سب اسی زمرے میں ہے۔ اچھا، اور فرمایا بیٹا شراب نہیں پینی، اور اگر تجھے شیطان زیادہ تنگ کرے اور تو اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جا، شراب پینے کے لیے تیار ہو جا، تو پھر ایک ہماری نصیحت یاد رکھنا، شراب خانے جانا ہے تو صبح کے وقت جانا۔ کب جانا؟ صبح کے وقت۔ اونچی بولو ذرا۔ کہنے لگے پھر ایک وقت آیا، بزرگ تو فوت ہو گئے، وہ نوجوان کے پاس پیسہ بڑا آیا، شیطان نے اس کو ورغلایا کہ چل شراب پینے، بڑا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، تو اس کو بزرگوں کا وہ قول یاد آیا کہ ابا جی نے کیا سی کہ شراب خانے جانا ہے، کدو جانا میں؟ یہ صبح شراب خانے چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ جب وہاں گیا تو دیکھا کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے، کسی کا منہ وہ صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے، کوئی جناب کرسی کے نیچے گھسا ہوا ہے۔ کیا لگا یہ ہے انجام شراب پینے والوں کا؟ میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں نے شراب نہیں پی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہم ابتدا دیکھتے انتہا نہیں دیکھتے، آغاز دیکھتے اس کا انجام نہیں دیکھتے۔ پھر اگلی بات کہی بیٹا جوا بھی نہیں کھیلنا۔ کیا؟ یہ بڑی توجہ سے سننا یار، بزرگوں کی باتیں کیسی عبرت انگیز تھی۔ فرمایا بیٹا جوا، اونچی بولو، اور پھر فرمایا بیٹا اگر تو شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جائے
نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے تو پھر تو نے جوا کھیلنے جانا ہی ہو تو پھر ایسے کرنا جو سب سے بڑے جواری ہیں ان کے پاس جانا. کن کے پاس؟ سب سے بڑے جواری. اونچی بولو یار. سب سے بڑے جواری. پھر ایک وقت آیا شیطان نے وسوسہ ڈالا چل جوا کھیلو راتوں رات ہی کروڑ پتی ہو جائے گا. چلا گیا جوے کھانے گیا تو ابے کی بات یاد آئی کہ پترا جوے کھانے جانا ہے تے کنہ دے کول جانا میں اونچی بولو ذرا وڈے جواریاں کو. جب جوے خانے داخل ہوا تو وہاں پر ابتدا میں لاکھوں میں جوا کھیلا جا رہا ہے. وہ کہنے لگا جی تسی سب تو وڈے جواریوں نے کہا نہیں ساڑھے تو وڈے اگے گئے نے. آگے گیا تو ہزاروں میں کھیل رہے ہیں. کہنے لگا وڈے جواری کرنے اگے لگا جا. چلتے چلتے آخر میں جب پہنچا وہ کہنے لگا بھائی جو بڑے جواری ہیں مجھے ان کا پتہ بتلاؤ. کہنے لگا وہ جو سامنے گیٹوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ بڑے جواری ہیں. ان کے پاس چلا گیا. کہنے لگا تسی وڈے جواری ہو؟ کہنے لگا ہاں سی سب تو وڈے جواری ہے. کہنے لگا ایک ہی کر دے بھیجے. کہنے لگا سب کچھ لٹا دیتا وے ان گیٹیاں والی کام چلا دی ہوئی ہے. کہنے لگا جی جوا کھیڈا نالے دا انجام ایوے تو میں سچی توبہ کرنا. اے جوا کھیلنے والوں جواریوں کا انجام دیکھو. اسی طرح فرمایا اگر بدکاری پر ذہن اترے تو کنجری کے کوٹھے پہ صبح کو جانا شام کو نہیں جانا. تو جب نفس کے ہاتھوں مجبور ہوا تو صبح صبح چلا گیا کنجری کے کوٹھے پہ. دیکھا وہ کنجری جس پر لوگ مر رہے تھے نوٹ لٹا رہے تھے وہ ڈائن بنی ہوئی ہے بال دکھتے ہیں چہرے پہ لعنتیں برسی ہوئی ہیں. کہنے لگا یہ عورت ہے جس کے لیے میں نے اپنا ایمان برباد کرنا تھا. سچی توبہ کر بیٹھا. اے شراب پینے والوں اگر چاہتے ہو آج ہمیں اللہ کی رحمت سے حصہ مل جائے تو ابھی بھی یار اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے یار اتنا کریم ہے. حضرت صاحب اتنا کریم ہے کہ یار میں تو عقل دنگ رہ گئی. وہ کتنا کریم ہے ذرا سنو. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مبارک دور ہے مبارک زمانہ ہے. قحط سالی آ گئی ہے بارش نہیں برس رہی. ساری پبلک اکٹھی ہو کے آ گئی. اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں کلیم اللہ ہیں رسول بھی ہیں دعا مانگو بارش ہو جائے. قحط سالی ہے لوگ بھوکے مارے ہیں جانور بھوکے مارے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی میرے ساتھ دعا میں شریک ہو جاؤ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں. سب نے مل کر بڑی رو رو کر دعائیں مانگی لیکن بارش ہے. اونچی بولو یار اللہ کتنا کریم ہے. ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے یار کتنا کریم ہے. بارش نہیں ہو رہی بڑی دعائیں مانگی گئی بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں. عرض کرنے کہ یا اللہ تیری مخلوق پیاسی بھوکی مر رہی ہے بڑی دعائیں مانگی دعا قبول نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ بہت بڑا ہی گناہگار ہے اس کے گناہوں کی نحوست سے کسی بھی کی دعا نہیں قبول ہو رہی. وہ مجمع سے نکل جائے گا پھر دعائیں قبول ہو جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس تشریف لائے اور سارا مجمع
انتظار میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا موجود ہے جو بہت بڑا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ اتنا بڑا گناہ گار ہے، اگر وہ مجمع سے خود ہی نکل جائے تو پھر دعا قبول ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو ہر بندہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے لگا کون نکلتا ہے، کون اتنا بڑا گناہ گار ہے جس کے گناہوں کی نحوست سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، بندہ کوئی بھی ہی نہیں نکلا اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت کوئی بندہ بھی نہیں نکلا اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پھر کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک مولا بندہ تو کوئی بھی نہیں نکلا تھا، بارش شروع ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب تو نے اعلان کیا وہ بندہ تیرا اعلان سن رہا تھا، اس نے سنتے میرے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ اے مالک مولا میں جانتا ہوں میں بہت بڑا گناہ گار ہوں اور میرے گناہوں کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی، اے مالک مولا لیکن تو معاف کرنے والا ہے، میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اگر میں نکل کے جاتا ہوں تو بدنام ہو جاؤں گا، تو پردے ڈالنے والا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ کہنے لگے اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، گناہوں کی نحوست ختم ہو گئی، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ اگر کوئی شراب پینے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے، آج سچی توبہ کر لے۔ اور ایک علاج بھی بتلا دوں، بلکہ دو علاج بتلا دوں، نشہ کرنے والوں کے لیے دو علاج۔ کیوں جی علاج بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پہلا علاج تو یہ ہے اپنی جیب کے اندر ایک نمک کی ڈلی، ثابت نمک، وہ جیب میں رکھ لو، جب بھی نشے کی طلب ہو نمک نکال کے منہ میں رکھو اور اس کو چوسنا شروع کر دو، لو بڑے سے بڑا نشہ نمک کی وجہ سے چھوٹ جائے گا۔ اور دوسرا ایک ایسا کمال علاج ہے یار، اس علاج کی وجہ سے میں نے پتہ نہیں کتنے نشیوں کو نشے سے دور کر دیا یار۔ اور یہ مجھے علاج ملا کہاں سے یہ بھی بتلا دوں۔ بیسیکلی میں ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، میرے انڈر میں کچھ بندے کام کرتے تھے، ان میں دو لڑکے ایسے تھے جو پاؤڈر پینے والے، نشہ کرنے والے۔ ایک دن میں نے ان کو اپنے دفتر میں بلا لیا، میں نے کہا یار مجھے ایک مسئلے کی سمجھ نہیں آتی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو لگے معافی مانگنے، میں نے کہا نہیں یار نہ پتہ ہو پوچھ لینے میں حرج کیا ہے۔ خیر وہ تیار ہوئے، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار میں نے یہ سنا ہوا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کوئی مکھی نہیں کھاتا، آپ دودھ پی رہے ہو، مچھی درام سے آ کے بیچ میں گر جائے، مکھی کھا لو گے؟ اونچی بولو یار، اس کو ہم کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھے مکھی کوئی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا تم آنکھوں سے دیکھ کر زہر کیوں کھاتے ہو؟ میں نے کہا میرے نزدیک زہر سے بھی یہ بدتر ہے، اور زہر بندہ کھائے مر جائے جان چھوٹ جائے، یہ نہ مرتا ہے نہ جان چھوٹتی ہے۔ ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں، کوئی مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے لے جا رہا ہے، کوئی سنجر خانے کی ٹوٹیاں، کوئی مسجد کی گھڑی اتار کے لے جا رہا ہے، اس قدر بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، بچے پنکھا لگا کے آرام سے سو رہے ہیں، یہ پنکھا اٹھاتا ہے 5000 کا پنکھا،
جا کے کہنا زیادہ لے لو میری پوری تھی کھا جاؤ. میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ یار انہوں نے مجھے اس کا بڑا کمال جواب دیا. کہنے لگے حافظ صاحب ہمیں پتہ ہے پاؤڈر پینے والے کا انجام کیا ہے. کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوتا ہے, کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہوتا ہے. یار ہمارے محلے میں ایک بندہ پاؤڈر پینے والا, اور نشہ وہ ٹیکا لگایا, مر گیا, گھر والوں کو پتہ نہیں. یار کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے, ایک گھر والوں کو پتہ نہیں. یہ نشہ پینے والوں کا انجام. کہنے لگا ہمیں پتہ ہے نشہ پینے والوں کا انجام کیا ہے. اور کہنے لگا ہم نے کئی مرتبہ چھوڑا, علاج کروایا, بالکل صحیح ہو گئے. علاج کرایا, بالکل صحیح ہو گئے. لیکن کہنے لگا ہم نے بری سوسائٹی نہیں چھوڑی. بری سوسائٹی میں جا کے بیٹھے انہوں نے کہا پلوان ایک سوٹا تے لا, ایک نال کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ایک لگاتے پھر ادھر لگ گئے. کہنے لگے ہماری طرف سے یہ پیغام دنیا میں پہنچا دو, اگر برائی کو چھوڑنا ہے تو برائی کی صحبت چھوڑ دو, تم برائی خود چھوڑتے چلے. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. الاسلام زندہ باد. اگر چاہتے ہو ہم برائی چھوڑ دیں تو برے بندوں کی یاری چھوڑ دو, نیکوں کو اپنا یار بنا لو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, میں بالکل ایک آسان سی مثال دینے لگا ہوں. یہ دیکھو میرے پاس ایک رومال ہے, یہ کاہے کا ہے, کپڑے کا. کون سا ہے؟ اس کو سونگو, اس میں سے خوشبو نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ یہ کپڑا ہے, کپڑے کی خاصیت نہیں اس میں سے خوشبو آئے. اگر اسی رومال میں میں پھولوں کو باندھ کے رکھ دوں, ساری رات پڑے رہے, صبح اٹھ کے پھولوں کو جدا کر لوں, اب رومال کو سونگوں گا, اونچی بولو یار بھائی, اب ہے وہی کپڑے کا, خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ آپ کہو جی پھولوں کی صحبت کی وجہ سے اس میں سے خوشبو آنے لگی. میں نے کہا بندہ ہے بے نمازی, نمازیوں کی صحبت میں بیٹھ جائے, اس کے اندر سے نمازوں کی خوشبو آنے لگے گی, چند دن بعد دیکھنا بہار بھی آنا شروع ہو جائے گی. تیسرے نمبر پر ماں باپ کو ستانے والا, اس کی بھی اصلاح بخشش ہے. ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا, ماں باپ کو ستانے والا. یار مجھے اس قدر دکھ ہوتا ہے. حضرت صاحب ایک باپ ہے اور 10 اس کے بچے ہیں. کتنے جی؟ 10. اکیلا باپ 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے, اور 10 مل کر ایک ابے دی پرورش نہیں کر رہے. اگر ابے نے کسی کے گھر میں ڈیرا لگا لیا تو چیخیں نکل گئی, میں بچیاں نو پالا, ابے نو پالا. اور کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا ذرا کپڑے چنگے پوا دیا کرو, اور تو لے جا. پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہائے 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 ہائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے, خاک میں مل جائے, خاک میں مل جائے. صحابہ کرام تڑپ گئے, یار کون؟
فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یار میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری سی مثال دینے لگا ہوں۔ ہمارے یہ بزرگ یوں سمجھو جب یہ یہاں پر آئے تو یہاں زمین بڑی سستی تھی، سمجھو 100 روپے مرلہ تھی، اور ان کے پاس پیسے بھی تھے۔ لوگوں نے کہا لے لو جناب لے لو، اور پیسے ہمیں ٹھہر کے دے دینا۔ انہوں نے سوچا کون لے یار، یہاں کون آئے گا، ویرانی جگہ ہے، کون آئے گا، نہیں لی۔ اب وہی جگہ لاکھوں روپے مرلہ ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں، اوے حافظ صاحب میرے پاس پیسے بھی سن، لوگ کی منتاں بھی کر دے سی، اگر میں لیتی ہوندی تو اج میں بھی لکھ پتی ہوندا، کروڑ پتی ہوندا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، اونچی بولو، گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز۔ بس یہ سمجھ لو جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد کے ہاتھ گولڈن چانس آ گیا ہے، ارے ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اگر اس کا مقام پوچھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے دیکھو۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی، اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں، راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں۔ پھر گھر میں جب داخل ہوئے دیکھا اس کے والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اس نے ان کے منہ ہاتھ دھلائے، کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا اور ماں کے منہ میں جب ڈالا، وہ لقمہ جب ماں کے حلق سے نیچا تو ماں کہتی ہے پترا جا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ ارے فوراً سمجھ گئے اس بندے کے پلے تک بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے پیسے جی؟ گھر بار بھی چھوڑو، بیوی بچے بھی چھوڑو، جنگلوں میں جا کر ڈیرے لگاؤ، 10 لاکھ بھی خرچ کرو، کوئی گارنٹی ہے حج قبول ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو یار، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جس نے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ارے خالی دیکھنے سے حج کا ثواب ہے، جو ان کی خدمت کرے گا اس کو کتنا ثواب ملتا ہو۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لو، سچی توبہ کر لو۔ اسی طریقے سے قطع رحمی کرنے والے وہ بھی آج محروم رہیں گے۔ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بیٹا باپ کو نہیں بلا رہا، خاندان کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا ساڑھے کو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑی ہوگی، عرض کرنے کی یا اللہ مجھے دنیا میں مت بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تجھے تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی نظروں سے گرا دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کے رزق میں برکت ہو،
اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، خونی رشتوں کو آپس میں ملائے، ان کو توڑے نہ۔ تو اگر کسی کے بہن بھائی رشتہ دار ناراض ہیں تو آج سے بھی توبہ کرو، ان کو راضی کر لو۔ اگر راضی کرنے والا ذہن نہیں بنتا، صلح والا ذہن نہیں بنتا، تو آؤ تھوڑی سی سودے بازی کر لے، جس کو سودا قبول ہو کر لے صلح۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، تم بندوں کو معاف کر دو، قیامت کے روز رب تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اسی طرح کبیرہ گناہ جو کرنے والے وہ بھی سچی توبہ کر لے، مثلا نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یتیموں کا مال دبانے والے، سود کھانے والے، رشوت کھانے والے، ان کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ میں تو یار نا اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بے شک اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اہل علم ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، سب جائز ہے جی، اے مولوی نے ڈرایا، سب جائز ہے۔ حضرت صاحب میں ایک چھوٹی سی بات سوچ رہا تھا، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح کر دو۔ حضرت صاحب اولاد کے دل سے اگر باپ کا خوف نکل جائے تو اولاد سیدھے راستے پر رہتی ہے۔ اونچی بولو یار، مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا یار۔ ارے جس کے دل میں باپ کا خوف ہوگا وہ برائیوں سے بچا رہے گا۔ اگر باپ کا خوف دل سے نکل جائے بچہ آوارہ گرد ہو جاتا ہے۔ ارے جب بچے کے دل سے باپ کا خوف نکال دیا جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو جن کے دلوں سے رب کا خوف ہی نکال دیا گیا وہ کیسے سیدھے راستے پہ رہے؟ آج ہمارے ذہنوں میں بات کیا ڈال دی گئی ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے اذان پڑھ دی، بس ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ وہ کہتا ہے جب مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا مجھے کیا ضرورت ہے گرم بستر چھوڑ کے نماز پڑھنے آؤں۔ جان دی بات تو بات رہ گئی، میں نے کہا کرونے کا جھٹکا لگا گھروں کے اندر بڑھ گئے۔ ارے کرونے کا جھٹکا تو برداشت نہیں کر سکا، اور قیامت کے روز جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے اور زمین لپیٹ دی جائے گی، پھر پتہ چلے گا پسینہ تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے۔ جو یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنت سے چھالا مار دے جاؤں گے، ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ کوئی نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے، جو مرضی کرو جنت سے چھالا مار دے جاؤں گے۔ ان کی خدمت میں میں چند ایک دلائل پیش کروں گا، میری دلیل غلط ہو تو میری اصلاح کر دینا۔ سب سے پہلی دلیل میں قرآن مجید سے دوں گا۔
قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ ہے، سورہ القاریہ۔ بہت ساروں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کیوں جی یہی ہے نا آیت میں تو کوئی شک شبہ نہیں۔ اب ترجمہ سنو، ترجمہ بھی غلط ہو تب بھی میری اصلاح کرنا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا قیامت کے روز جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ جنتی ہوگا، عیش کی زندگی بسر کرنے والا، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے حاویہ کیا ہے؟ وہ ایک دہتی ہوئی آگ ہے۔ ارے خدایا میرے ہاتھ بندے ہیں، تھوڑی دیر سوچ لو، ایک جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، ایک دم اچھل پڑتے ہو، ارے سگریٹ کی آگ نہیں سہ سکتے، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو؟ اب علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ نیکیاں اور بدیاں کافروں کی تلیں گی یا مسلمانوں کی تلیں گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز بولو یار، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو۔ اس لیے کہ کافر کی تو نیکی ہے ہی نہیں۔ ارے یہ نیکیاں بدیاں مسلمانوں کی تلیں گی۔ اے مسلمانوں ابھی گریبان میں جھانک کر دیکھو، میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی تو آؤ اب حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی دینے لگا ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم بڑی بڑی حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر سوار ہیں اور صحابہ اکرام علیہم رضوان ہمراہ ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قبرستان کے قریب سے گزری ہے تو اس نے اچھلنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا اور سواری سے نیچے اتر آئے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام بھی اپنی سواریوں سے نیچے اترے، وہ بھی پیچھے پیچھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک سبز شاخ لاؤ۔ انہوں نے کھجور کی ایک سبز شاخ توڑی، لا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاخ کو درمیان میں سے چیرا، ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہاں رکنے میں کیا حکمت ہے اور یہ سبز شاخیں ان پر رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اب حضرت صاحب میں معذرت سے ایک بات پوچھوں گا، یہ قبریں مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ تو آج کا مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے عذاب تو میرے قریب ہی نہیں آ سکتا، یا یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں، حوالہ غلط ہو جو مرضی مجھے سزا دو۔ فرمائیں دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا اور اس کے عذاب کو دیکھ کر میری سواری سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے کودنا شروع کر دیا۔
فرمایا جب تم میت کو قبر میں دفن کرتے ہو اگر تم اس کی ایک چیخ سن لو اپنی میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ. فرمایا سوائے جنوں اور انسانوں کے اس کی چیخ جو ہے باقی جانور سنتے ہیں. ایک میں آپ کو لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں, یہ جا کر چیک اپ کرنا. حضرت صاحب ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پرندے گھونسلے بنا لیتے ہیں. چھوٹا سا آلہ دیکھا اس میں گھونسلہ بنا لیا, پنکھے کی کولی دیکھی اس میں گھونسلہ بنا لیا, روشن دان کے اندر گھونسلہ بنا لیا. حالانکہ یہ سب غیر محفوظ جگہ ہیں. جب ہم صفائی کرتے ہیں گھونسلہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر وہ دوبارہ وہیں گھونسلہ بناتے ہیں. یار قبرستان کے اندر جو درخت ہوتے ہیں وہ محفوظ جگہ ہے, وہاں پبلک کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا. لیکن آپ کے قریب قبرستان تو کوئی ہوگا, اس میں جا کے دیکھنا کہ قبرستان میں کسی درخت پر کسی پرندے کا گھونسلہ ہے. چیک اپ تو کرو یار جا کے. وہ گھونسلہ کیوں نہیں بناتے؟ ارے ان کو قبروں میں عذاب ہوتا نظر آ رہا ہے. فرمائیں دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا, اور اس کہتے ہیں یا رسول اللہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا؟ قربان جائیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سوچ پر کہ وہ چاہتے تھے ہمیں وجہ پتہ چل جائے, ہم وہ برائی چھوڑ دیں تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پر عذاب معمولی باتوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. معمولی باتیں کیا؟ جس کو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہوئے ایویں معمولی گلاں نے. وہ معمولی باتیں کیا تھی؟ فرمایا ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا, اور دوسرا بندہ چغلی سے باز نہیں آتا تھا. آج ہماری حالت کیا بنی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی آؤ ذرا نماز پڑھ لئیے. حضرت جی میرے کپڑے ہی پاک نہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کپڑے پاک نہیں کیا مطلب ہے؟ ارے پیشاب کرتا استنجا پانی نہیں کر رہا, پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں رہا. یقین جانو مجھے اس بات پر اتنا دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں نماز پڑھنا تو نہ پڑھنا ایک بات کی بات ہے یار, بندے کو اتنا پتہ نہیں اس کو موت کا بعد جائے, ارے ناپاک حالت میں تو مر گیا تیرا انجام کیا ہوگا. آج تو پوزیشن کہاں پہنچ چکی ہے, پیشاب کے چھینٹے تو ایک طرف رہ گئے, کئی بندے جنبی حالت میں کئی دن پھرتے رہتے ہیں, غسل ہی نہیں کرتے. اور جہاں تک چغلی کی بات ہے میں کہتا ہوں کوئی ایسی محفل مجھے دکھا دو الا ماشاءاللہ جس میں چغلیاں غیبتیں نہ ہوتی ہوں. اگر میری بات سے آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی, ذہن ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا, تو اور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سنا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں ایک گڑھا بن جاتی ہے. حضرت صاحب یہ مسلمان کی قبر کی بات ہو رہی ہے یا کافر کی قبر کی بات ہو رہی ہے؟ ارے کافر تو ہے ہی جہنمی, اس کی قبر جنت کا باغ بنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے.
ارے یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ مسلمان اگر نیکیاں کر کے قبر میں جائے گا تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی، اور اگر ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ حرام حلال کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کر رہا ہے، نہ بے حیائی سے بچ رہا ہے، نہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، نہ صلہ رحمی کر رہا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے، ارے تو نے مجھے آ کے ستایا ہے، اب قیامت تک میں تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرماتے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے تو بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ اشارہ کس کے دل پر چوٹ لگے اور آج اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ دیکھو بھائی، سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ اونچی بولو۔ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، اونچی بولو یار، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، تو جی پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی، گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا محسوس ہو رہا ہے۔ اے شب برات کی رات اکٹھے ہونے والوں، اے بیان سننے والوں، میرے سب کے سامنے ہاتھ بنے ہیں، تھوڑی دیر ذرا سوچ لو، اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ارے دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ باقی ایک بات میری یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی۔ ارے موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ایز یو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا کاٹو گے۔ کیوں جی گندم بیچ کے کہو آم لگ جائیں گے، ارے گناہوں کا بیج بو کے کہو جنت کا پھل لگنے کیسے لگے گا؟ آج اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، آج کی رات وہ رات ہے جس میں فیصلے کیے جانے ہیں، پتہ نہیں آج کس کا پتہ ٹوٹ جانے والا ہے۔ ارے تھوڑی دیر گریبان میں جھانک کر دیکھو، اگر مجھے ابھی موت آ جائے تو میری قبر کیسی بنے گی؟ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ جائے حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے،
تو بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اپنی اس تیاری کو ذرا چیک اپ کر لو۔ کیا کر لو جی؟ دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت مجھے بولو۔ میں بھی اگر اجازت دو تو صرف ایک دانہ چیک کر لو، کر لو جی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال نہیں، اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو۔ آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آندہ بھی ہے کہ نہیں آندہ، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط اونچی بول دو یار۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، تو پھر کیا خیال ہے، ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے، سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور دیکھو بھائی، اگر تمہاری آواز نہیں نکل رہی تو میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ تو بھائی تالا کھول کے جنت میں جاؤ گے نا، تو بغیر چابی کے تالا کھولو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہے ہیں۔ تو چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ اچھا، دو باتوں کا آپ نے ابھی اقرار کیا ہے۔ ایک تو یہ آپ نے اقرار کیا کہ چابی کے بغیر ہم تالا، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہے ہیں۔ اب یہ آخری چند باتیں میری ہیں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے اور رخ نیکیوں کی طرف ہو جائے۔ ایک بات آپ نے اقرار کیا کہ چابی کے بغیر ہم تالا، دوسرا اقرار کیا کہ چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے کرنا ہے، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو پھر میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، پھر مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں گھروں میں بیٹھے رہتے ہو؟ کیوں ڈیروں پہ بیٹھے گپے لگاتے رہتے ہو؟ ارے کیوں بازاروں کی رونق بنے رہتے ہو؟ جب یہ مانتے ہو میں چابی کے بغیر تالا نہیں کھول سکتا اور چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے ہی کرنا پڑے گا، تو تمہیں تو چاہیے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ۔ ایک اور میں اشارہ کرنے لگا ہوں، حضرت صاحب میرے ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے، کون بیٹھا ہے؟ اس طرف میرے ابا جی بیٹھے ہیں۔ دوست کہتے ہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا، ابا جی کہتے ہیں نہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا۔ مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب والد صاحب کا رتبہ بڑا ہے، دوست کا رتبہ کم ہے، تو اس سے پتا چلا جب بڑے اور چھوٹے کا حکم اکٹھا آ جائے، چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی بات مان لو۔ کیوں جی؟ یہی ہے نا مطلب۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی میں اور آپ کو شرن بتلا دوں، عشاء کی نماز کے 4 فرض ہیں، 2 رکعت کے بعد درمیانی قضا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی واجب بھول جائے کھڑا ہو جائے، اب بیٹھنا واجب ہے، کھڑا ہونا فرض ہے، جب فرض اور واجب اکٹھے آ جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ واجب کو چھوڑ فرض کو ادا کرو۔ کیوں؟ واجب کا مقام کم ہے، فرض کا مقام بڑا ہے۔ تو پھر کیا پتا چلا؟ جب چھوٹے اور بڑے کا حکم اکٹھا آ جائے، چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی بات اونچی بولو، بڑے کی بات۔ اب ایک میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے، اور اونچی آواز، اللہ سب سے، تو کیا بڑے کی بات مانتے ہو؟
رب کو بڑا کہہ رہا ہے اور مانتا نفس کی ہے، مانتا شیطان کی ہے، ارے مانتا بیوی کی ہے، مانتا دوستوں کی ہے، اور مانتا رب کو بڑا ہے۔ علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے، زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے رب کو بڑا مانتا ہے اور بڑے کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، نفس کہتا نہیں بیٹھ جا، کس کی مان رہا ہے؟ رب کا حکم ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نفس کہتا نہیں سونا بہتر ہے، ارے کس کی مان رہا ہے؟ رب فرمائے سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، نفس کہتا نہیں نہیں، جرا اندھا مال آن دیو، سب جائز ہے، کس کی مان رہا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی میری جولی میں ڈال دو، اور اگر بات سچی ہے تو یار پھر اس پہ عمل۔ ایک اور چھوٹا سا حضرت صاحب مجھے ذرا مسئلہ بتا دے، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اونچی بولو یار، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے جب چابی گھومے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اب میری بات سنو، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج برکت والی رات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ اونچی بولو یار، 2 سے 3 سے کب کھلے گا؟ پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈالنے ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک اور چھوٹا سا میں مسئلہ حل کر لوں، ماشاءاللہ علماء اکرام بیٹھے میرے سروں کے تاج ہیں۔ حضرت صاحب ہمارے گھر میں صندوق ہوتے ہیں، ہے نا؟ ان میں گندے کپڑے رکھتے صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ چلے میں اس کا جواب بھی عرض کر دوں۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، نہ پاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ صندوق کن کپڑوں کے لیے ہے؟ اونچی بولو۔ جب صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، ناپاک نہیں رکھتے، تو یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرنے گیا مالک مولا، میرے امتی گناہ بھی کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہو جائے گا، وہ دوزخ میں چلیں گے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ کہ اللہ کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے گا۔ ان نمازوں سے ہوگا کیا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی۔ فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ ایک اور چھوٹا سا مسئلہ حل کر لے۔ حضرت صاحب ہمارے والد صاحب مدینہ شریف سے ہمارے لیے تحفہ لائے، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، کھجوریں پانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس تحفے کو ضائع کر دیں
مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اونچی بولو یار، جو مدینہ شریف سے تحفہ لائے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے۔ اور یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ لامکانوں کا تحفہ ہے۔ ارے یہ ایسا تحفہ ہے، بیچنے والے رب العالمین ہے، لانے والے رحمت للعالمین۔ جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے اس سے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو خدا را ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا اس حدیث پاک سے میں کیا مطلب نکالتا ہوں؟ میں یہ سمجھاؤں، سرکار فرما رہے ہیں میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اب بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہوئی ہے۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڑ ہے نسخے جی؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لو جی نسخہ ایسا ہے، استعمال کرو، نمازی نہ بنو میں آپ کا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تھوڑا سا اونچی آواز میں، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت صاحب بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ ارے جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی، اپنا منہ میں تو نہیں جائے، یہ پکڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے، یہ ہے محفل کا مقصد، رب تعالیٰ کتنا راضی ہو جائے۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سنو، میں کیا نسخہ ذرا مکمل دس رہی ہے۔ صبح کی خوراک پوچھتے ہیں ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگے دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ اور صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ تو وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر کی راجہ شیطان کا اچھا ان کل تو پڑھ نہ کل آوی تے نہ نماز پڑھ پاؤ، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پائے گا۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پے جی؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ آؤ تو اچھی آواز میں، باقی نہ سن گلا کوئی نہیں۔ اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر میں پڑھ لو گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج اپنے گھروں میں نظر دوڑا کے دیکھو، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی ہے، اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا۔ میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر۔ اور رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو کہنا ہے میں عظیم خوش آمدید آج کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور آپ ٹائٹل سن رہے تھے کہ یا رب میں گنہگار ہوں توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو۔ محمود الحسن اشرفی کی یہ پڑھا ہوا مقبول کلام آپ ابھی ٹائٹل میں سن رہے تھے اور رات بھر سنتے رہیں گے یہ کلام۔ اور توبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ مجھ سے یہ غلط ہو گیا تو توبہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ندامت کس درجے پر چاہیے ہے، معافی کی طلب کا جذبہ کس حد تک چاہیے ہے، اس کے لیے کیا تقاضے ہوتے ہیں، کیا عملی طور پر کرنا پڑتا ہے، کیا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، احساس ہونا ضروری ہے کہ اب بہت ہو گئی، اب مجھے اپنے رب کی طرف پلٹ جانا چاہیے، مجھے اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ کا کوئی پتہ نہیں ہے توبہ کے کیا تقاضے ہیں، توبہ کی کیا اہمیت ہے، توبہ کی کیا فضیلت ہے۔ بیان کرنے کے لیے میرے بہت ہی معتبر مقتدر شخصیت، ہم سب کے بہت محبوب، پوری دنیا میں بلا مبالغہ انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے افکار کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسے کہ آپ سب خواتین و حضرات کو اور بلا مبالغہ ہمارے بے شمار دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ خصوصاً ملک پاکستان میں آج شب براءت ہے، یعنی کل 15ویں کا دن ہوگا، آج 15ویں شب ہے، اور توبہ کے حوالے سے اس رات کو خصوصی طور پر نسبت حاصل ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس کو علامہ ابن ماجہ میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل فرمایا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شب آئے تو تم رات میں قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ 15ویں شب میں غروب آفتاب کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص جو مصیبت سے نجات مانگے اور میں اسے نجات عطا فرماؤں۔ اور یہ رب کریم کی ایک غیبی ندا، جس کو ہم بظاہر سن نہیں سکتے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر اعظم ہیں، آپ نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے۔ خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلوع فجر تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے پہلے حصے پر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ وہ مغفرت طلب کرے تو میں اس کی بخشش فرما دوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان ذیشان
کہ جب 15ویں شب آئے تو اس رات میں قیام کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رات کو عبادت میں گزارنے کا مطالبہ خود من جانب شرع ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے۔ جو مغفرت طلب کرے گا، جو بخشش مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشش کا تحفہ عطا فرمائے گا۔ یہ ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، شعب الایمان، مشکات شریف کی حدیث ہے، ان سب میں یہ نقل کی گئی ہے، اور یہ اتنے طرق سے مروی ہے کہ اس کو درجہ حسن میں اکابرین نے قرار دیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حجرے میں سوئی ہوئی تھی کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان کے پاس پایا۔ جب میں قریب پہنچی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید آپ میرے پاس سے اٹھ کر کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو اس لیے میں آپ کی تلاش میں آئی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خصوصی طور پر اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے، اور اس رات میں اتنے کثیر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو کثیر بکریوں کے معاملے میں معروف تھا۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں یقیناً اس کا اندازہ کرنا انتہائی دشوار ہے، اور پھر وہ قبیلہ جو کثرت بکری کے سلسلے میں، بکریوں کی کثرت کے سلسلے میں معروف ہو، ان کی بکریاں کتنی ہوں گی اور ان کے بال کتنے ہوں گے؟ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ لہذا جیسے کہ تسلیم بھائی نے تمہیداً ارشاد فرمایا کہ یہ رات توبہ کی رات ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہے، وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے، اور یہ بات بالکل 100% کنفرم ہے کہ آپ اور میں اپنی بدکاریوں سے، اپنے گناہوں سے، زمین سے آسمان تک کے تمام حصے کو بھر دیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی رحمت کا ہم نے کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو یہ محسوس کرے گا کہ وہ ذات تو پہلے ہی اس کی بخشش و مغفرت کے گویا کے بہانے تلاش کر رہی ہے، اور اسے ایسی راتیں، ایسے دن، ایسے ایام، ایسے لمحات عطا فرما رہی ہے کہ ان کی قدر کرنے والا ضرور جہنم سے نجات حاصل کرے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں یقیناً کثیر لوگ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن خود مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں اس رات بھی مغفرت کے دروازے بند ہونے کی وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ مشکات شریف، ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، شعب الایمان، مختلف مقامات پر یہ حدیثیں موجود ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کی بخشش کر دیتا ہے سوائے دو لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور، یعنی جو اپنے قلب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالی کی رضا کے خاطر نہیں بلکہ نفس کے تابع ہو کر یا دنیاوی اغراض کی وجہ سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اس سے قطع تعلق کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ لہذا جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، سب سے ہماری گزارش ہے کہ ذرا اپنی نگاہوں میں ان لوگوں کو لے کر آئیں جن پر گزشتہ زندگی میں ہم نے کوئی ظلم کیا تھا،
ہم نے کوئی ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا تھا، یا ہمارے دل میں دنیاوی وجوہات کی بنا پر ان سے نفرت ہے، تو توبہ کے اقدام سے پہلے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ان سے معافی طلب کر لیں، اور پھر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ان قریب غروب آفتاب ہونے والا ہے، غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک معاذ اللہ کو ایسا نہ ہو کہ اپنی بدبختی کو آواز دیتے ہوئے ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہوں اور روڈ پہ آوارہ گردیاں کر رہے ہوں، بلکہ یہ رات حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ پانے کی رات ہے، اور اس پانے کے لیے یقیناً جہاں پر کچھ تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر آنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ایسے مقامات کو اس رات میں تلاش ضرور کریں، پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی طلب کر لیں، دوستوں سے معافی طلب کریں، کوئی آپ سے ناراض ہے اسے راضی کر لیں، جس سے آپ ناراض ہیں اس سے راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد ایسے مقامات تلاش کریں کہ جہاں پر بیٹھنے کے بعد یقینی طور پہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ میری یہ رات ضائع نہیں ہوئی ہے، میرا وقت ضائع نہیں ہوا ہے، اور وہاں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ جو ہمیں سابقہ گناہوں پر ندامت کی دعوت دے، اس پہ ہم افسوس کریں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسی دعا ہو جس دعا کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر متوجہ ہونے اور اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنے کا موقع ملے، اور ہم اپنے زبان سے نہیں بلکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تمنا کا اظہار کرے کہ اے اللہ ایک موقع اور دے دے، آج کے بعد انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ حضرت اللہ تبارک مفتی صاحب آپ نے فرمایا کینہ نکال دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک دوسرے سے ایک روح کے ساتھ معافی مانگیں، لیکن جو ایک ریڈی میڈ میسیجز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس طرف بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، بہت اچھی نشاندہی ہے، اور کل کے میں نے لائیو پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم بعض چیزوں کی روح اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اسے ایک رسم بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، اسے تکلیف پہنچائی ہے، تو اس سے معافی مانگنے کے لیے طریقہ بھی ایسا ہی اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے نفس کو، اس کے باطن کو سکون ملے، اور ہمارا نفس اور ہمارا باطن شرمندگی محسوس کرے اور ذلت میں مبتلا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے پاس جا کر معافی مانگی جائے۔ ہاں اگر وہ یہاں نہیں ہے، مثال کے طور پر باہر کے ملک میں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کال کے ذریعے، میل کے ذریعے، یا لائیو چیٹ وغیرہ کے ذریعے، ویڈیو چیٹ کے ذریعے آدمی اس کو سامنے لے اور پھر معافی طلب کرے۔ ہم نے یہ جو ایک کھیل سا بنا لیا ہے کہ ایک آدمی پہ ظلم کیا ہے، اس کی زوال عزت کا سبب بنے ہیں، اس کی عزت سب کے سامنے اتار کے بیچارے کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے، اور اس کے بعد جب معافی مانگنے کی باری آئی تو صرف ایک بنا بنایا میسج آگے فارورڈ کر دیا ہے کہ جی معاف کر دیجئے گا، یہ بڑی رات ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، خطا ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس طرح ہمارا نفس کبھی بھی ذلت میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ ذلت محسوس نہیں کرے گا، جو یقیناً مطلوب شرع ہے، تاکہ سامنے والے کے قلب کو سکون ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رسمی طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر اور روحانی طور پر معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں سے بھی، اپنے رب سے بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔